تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ گزشتہ جمعہ میں آپ نے طلاق کے بارے میں سنا تھا کہ طلاق جو ہے اگر باپ کہے تو بیٹے کو طلاق دے دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں دو واقعے میں نے پیش کیے تھے، ایک تو صحیح بخاری صحیح مسلم کا واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا۔ دوسری حدیث میں نے پیش کی تھی، احمد سے صحیح سند کے ساتھ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگی۔ ابو داؤد میں اور دوسری کتابوں میں آیا ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ای امرأۃ، جو عورت بھی سألت زوجہا طلاقہا من غیر باس من غیر ما باس، کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے بغیر کسی وجہ کے، شوہر اس کا خیال کرتا ہے، جو قرآن مجید اور حدیث میں جو کچھ اس کے لیے لکھا ہے اس کو عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو وہ فراہم کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دے، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کو جنت کی خوشبو نہیں پہنچے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بلا وجہ طلاق نہ تو اس کے ماں باپ لیں نہ عورت خود لے، کیونکہ اس طرح لینے سے کیا ہوگا کہ وہ ایک قسم کی مجرم بن جائے گی اور جنت سے محروم ہو جائے گی۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے خراب چیز جو ہے وہ طلاق مانگنا ہے، طلاق لینا ہے۔ اگر آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، اسے کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، تو نہ تو عورت طلاق مانگے نہ مرد ہی طلاق دے۔ یہاں لفظ آیا ابو داؤد میں کہ سب سے خراب چیز اللہ کے نزدیک طلاق مانگنا ہے بلا وجہ یا طلاق دینا۔ تو دونوں پر یہ بات آتی ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی۔ جو پہلے حدیث پڑھی تھی میں نے وہ عورت کے بارے میں ہے کہ عورت اگر طلاق مانگتی ہے، اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قیس بن شماس کی بیوی ہیں، قیس بن ثابت بن شماس کی بیوی ہیں، احمد وغیرہ میں صحیح سند سے ہے کہ وہ ان کو مارتے تھے، اس طرح مارتے کہ ان کی ہڈی توڑ دی، پسلی توڑ دی، بے دردی سے مارتے تھے۔ وہ خود بیان کرتی ہیں صحابیہ رضی اللہ عنہ کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا اور جب قیس میرے سامنے آتے تو مجھے اتنی نفرت تھی کہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے چہرے پہ تھوک دیتی، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ مجھے مارتے رہے، مجھے پریشان کرتے رہے، آخر ایک دن صبح ہوئی، وہ سیدھی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جا کے بیٹھ گئی۔ آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، خیریت تو ہے، کیسے بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر قیس جو ہیں وہ بہت اچھے آدمی ہیں، نہ ان کے دین میں کوئی خرابی ہے نہ ان کے اخلاق میں کوئی خرابی ہے، مگر میں ان کے پاس رہنا نہیں چاہتی۔ آپ نے پوچھا تو جو تم نے انہوں نے باغ دیا تھا تو وہ باغ واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں باغ واپس کر دوں گی۔ آپ نے قیس کو بلایا اور کہا طلقھا تطلیقۃ واحدہ، تم ان کو ایک طلاق دے دو اور ان سے وہ باغ دے دو اور معاملہ ختم کر لو۔ گویا خلا کا سلسلہ ہے، خلا میں ایک طلاق ہوتی ہے اور جو مرد دیتا ہے اس میں 3 طلاق ہوتی ہے۔ خلا کی عدت 1 مہینہ ہے، 1 حیض، اور
جو مرد طلاق دیتا ہے اس کی عدت جو ہے 3 حیض ہے، 3 ماہانہ۔ جو خلا ہوتا ہے، جو فسخ نکاح ہوتا ہے، اس کی کوئی عدت قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ پر وہ میں آگے بیان کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ طلاق عورت کو بلا وجہ نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر وہ مسلمہ ہے اور وہ ایسا فعل کرے گی تو جنت سے محروم ہو جائے گی۔ مرد کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو غضبناک چیز ہے وہ طلاق ہے، تو مرد کو چاہیے وہ بھی طلاق نہ دے بلا وجہ۔ یہاں جو خلا ہوا ہے، اگرچہ انہوں نے یہ بات کہی ہے صحابیہ نے کہ ان کے اخلاق میں، ان کے دین میں کوئی خرابی نہیں دیکھتی ہوں، لیکن میں ان کے بعد رہنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن دوسری روایات سے ملتا ہے کہ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اتنے خوبصورت نہیں تھے، اس کے باوجود بھی وہ ان کو مارتے تھے۔ تو وہی بات ہے کہ مارنا، اگر کوئی مرد عورت کو مارتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہادری کی علامت نہیں ہے، اس کو اچھا فعل قرار نہیں دیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی بالفرض محال ہاتھ اڑ جائے تو ایسے مارے کہ اس کو نشان نہ پڑے۔ مطلب کیا ہے کہ ڈنگروں کی طرح مارنا، غلاموں کی طرح مارنا، یہ طریقہ غلط ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے کہ وہ ان کو مارتے تھے، اگرچہ انہوں نے اس کی شکایت نہیں کی، لیکن دوسری روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ طلاق جو ہے وہ بلا وجہ نہ لی جائے۔ اگر وجہ بنتی ہے، دونوں میں اتفاق نہیں ہوتا ہے، دونوں میں یعنی کہ جھگڑے فساد روز ہوتے ہیں، تو پھر یہی ہے کہ جیسے فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکتے ہیں، اللہ یقیم حدود اللہ، وہ دونوں اگر اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر ٹھیک ہے، وہ طلاق دے دے اور پھر اور جگہ شادی کر لے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی نے طلاق لی اور شادی اور جگہ کر لی، ان کے پاس رہی کچھ دن اور انہوں نے ان پہ الزام لگایا کہ میرے ساتھ یہ صحیح طرح پیش نہیں آتے ہیں، صحبت کے وقت میں سمجھتی ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے ان کا حساب کتاب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کپڑا بنا کر اس کا پھندنا بنا کے دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ ہنسے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابی زور سے بولے کہ ابوبکر دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیسی بات کرتی ہے عورت؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں روکا اور آپ نے تبسم فرما کے پوچھا شاید تم ان کے پاس جانا چاہتی ہو جو تمہارے پہلے شوہر تھے؟ آپ فرمایا نہیں، جب تک تم اس کا مزہ نہ چکھو، تمہارا مزہ نہ چکھے، تم طلاق نہیں لے سکتی۔ اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا۔ مطلب یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے کوئی مذاق نہیں ہے کہ یہاں شادی کر لی، کبھی یہاں شادی کر لی، ادھر شادی کر لی، نہیں صحیح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اسی شوہر کے پاس رہو گی، سمجھے نا، اور جو تم نے ان پہ الزام لگایا ہے اس کی تحقیقات ہم کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، وہ آئے اپنے بچوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں یہ ایسا کہتی ہیں آپ کی زوجہ، کیا کہتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بچے میرے ساتھ ہیں اور میں جب اس کے پاس جاتا ہوں بیوی کے پاس تو جیسے ایک شوہر کرتا ہے بیوی کے ساتھ، میں بالکل ویسے کرتا ہوں، ان کا الزام غلط ہے۔ جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے بچے ان کی شکل سے ایسے مشابہ تھے جیسے کہ کوے کے بچے کوے کے مشابہ ہوتے ہیں، جب یہ بات بالکل سامنے آیا ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کو لے جاؤ۔ اس سلسلے میں کہ عورت کو چال بازی کرتی ہے
یا اس سلسلے میں مرد چال بازی کرتا ہے اور طلاق دینے کی کوشش کرتا ہے، یا عورت اس قسم کی بات کر کے مرد سے طلاق دینا چاہتی ہے، دونوں صورتوں میں غلط ہے۔ یہ وہ دور ہے جو وحی کا دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جو بہترین زمانہ کہلاتا ہے آپ کا۔ اس دور میں ایسے واقعات ہوئے جو احادیث میں رقم ہیں، اور سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی ایک جماعت ہیں، اگر سے چھوٹی سی ہے، اس کے اندر نہ کسی بلا وجہ عورت طلاق مانگے اور نہ بلا وجہ مرد طلاق دے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ طلاق دینے کا طریقہ کہ طلاق کیسے دی جائے، اس کا کیا طریقہ اسلام نے دیا ہے، سنت میں کیا طریقہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ جب مرد طلاق دیتا ہے تو اس کو 3 طہر میں طلاق دینی ہوتی ہے۔ پہلی طلاق دے گا من قبل عدتہن، شروع میں جب عورت کو ماہانہ آتا ہے اور وہ جب نہاتی ہے اس کے شروع میں طلاق دی جائے۔ ہر طہر میں ایک طلاق، ہر طور میں ایک طلاق۔ جب پہلی طلاق کوئی آدمی دیتا ہے تو عموماً ایسا لوگ کرتے ہیں کہ بیوی کو گھر چھوڑ دیتے ہیں میکے میں، ایک طلاق دے دیا گھر چھوڑ دیا میکے میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے، قرآن حدیث کا، اگر آپ نے اس کو ایک طلاق دی ہے تو وہ آپ کے پاس ہی رہے گی، آپ کے گھر میں رہے گی، آپ کے ساتھ رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے۔ ظاہر ہے کہ مرد تو طلاق دیتا ہے، مرد غصے میں دیتا ہے، جیسے عموماً واقعات پیش آتے ہیں، طلاق طلاق طلاق، بعد میں وہ پھر بھاگ کے پھرتا ہے کہ صاحب غصے میں طلاق دے دی ہے تو کیا یہ 3 طلاقیں ہو گئیں؟ اس طرح سے جو احناف لوگ ہیں وہ اس قسم کے مسائل سے کے معلومات کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ طلاق جو ہے منظم من اللہ نہیں ہے، طلاق 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 نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس لیے لوگ پریشان ہیں۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے غصے میں یا کسی بھی ناچاکی کے موقع پر آپ نے طلاق دی اپنی بیوی کو، تو ایک طلاق دی آپ نے، اس کو گھر میں رکھیں۔ یہ اللہ کی حکمت عملی ہے کہ روزانہ ملاقات ہوگی، سامنے آمنا سامنا ہوگا، 3 دن بات بھی نہیں کرے گی تو 4 دن تو بات کرنی پڑے گی، 30 دن بات کرنی پڑے گی۔ تو اس موقع پہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کی کوئی ادا پسند آ جائے شوہر کو اور وہ رجوع کر لے۔ اگر آپ نے اس کو گھر چھوڑ دیا اس کے میکے تو وہ تو اور جلدی طلاق ہو جائیں گی۔ نہیں، اس تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھے۔ اگر نفرت اس حد تک ہے، نفرت اس حد تک ہے کہ پہلی طلاق دینے کے باوجود بھی رجوع نہیں ہوا، شوہر دیکھتا نہیں ہے اور بہت نفرت دل میں ہے، تو پھر دوسری طلاق دے گا اس کے شروع ماہانہ میں، 2 طلاقیں ہو گئیں، دوسری طلاق شروع ہو گئی ہے۔ اس میں ممکن ہے کہ اس میں وہ رجوع کر لے، اور جو طلاق دی ہے اس نے، جو پہلے طلاق دی تھی وہ تو واقع ہو گئی، وہ شمار بھی ہوگی،
یہ نہیں کہ وہ شمار نہیں ہوگی، شمار ہوگی وہ بھی، مطلب ورنہ تو پھر مذاق بن جائے گا. ایک طلاق دے دی، رجوع کر لیا اور طلاق ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا. جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی حالت حیض میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبداللہ نے طلاق دے دی حالت حیض میں اور کیا کرنا چاہیے. آپ فرمائیں ان کو لے آئیں گھر پہ اپنے، اور جب تک وہ پاک ہو تو رجوع کر لیں یا پھر دوسری طلاق دے دیں، لیکن رکھیں اپنے پاس، ان کو واپس لے آئیں. عبداللہ بن عمر سے سوال ہوا کہ کیا آپ نے جو طلاق حالت حیض میں دی تھی وہ شمار کی گئی ہے؟ نہیں. انہوں نے جواب دیا کہ کیا احمقانہ سوال کیا آپ نے، وہ طلاق شمار ہوگی. مطلب یہ کہ حالت حیض میں اگرچہ طلاق ہوگی نہیں لیکن بعد میں شمار ہو جائے گی. جب وہ پاک ہو جائے گی عورت، اور وہ طلاق پاک ہونے کے بعد جیسے ہی ماہانہ ختم ہوگا طلاق نہائے گی، طلاق شروع ہو جائے گی اس کی، وہ شمار ہوگی اس طرح سے. وہ اس طریقے سے 2 طلاقیں گزرنے کے بعد بھی رجوع نہیں ہوتا ہے. نفرت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کوئی طریقہ نہیں مل رہا ہے. نہ لڑکے والے آتے ہیں یا لڑکے والے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو بالآخر وہ تیسری طلاق دے گا اور اس کو فارغ کر دے گا. تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہے نہ کوئی کچھ بھی نہیں، ختم ہو گیا معاملہ. تو یہ طریقہ اسلامی ہے. مثلا ابو یعلا کی حدیث ہے، بعض سند حسن ہیں اور بعض صحیح ہیں. یہ حدیث کئی جگہ آئی ہے، احمد میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی بات پر ان کو غصہ آیا اور اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. لیکن طلاق دینے کے بعد ان کو بہت صدمہ ہوا، یعنی کہ ان کے چہرے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کچھ غم نظر رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی عورت کو طلاق دے دی. آپ نے فرمایا کیسے طلاق دی تم نے؟ کیا کہا تھا؟ میں نے کہا طلاق طلاق طلاق. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک طلاق ہوئی، واحدۃ. یہ تم نے کہا طلاق طلاق طلاق، یہ 3 نہیں، یہ 1 ہوئی، اور تم رجوع چاہتے ہو؟ نے کہا ہاں رسول اللہ وہ مجھ سے بد ہو گیا، جاؤ پھر اپنی بیوی کے ساتھ. یہ کتنی واضح حدیث ہے اپنے مفہوم میں، اپنے الفاظ میں. لیکن فرقہ پرستی اتنی ان کے ذہن میں چھا گئی ہے کہ وہ نام تو لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میلاد وغیرہ منائیں گے آپ کے لیے، کیا کچھ نہیں کرتے رسموں کے لحاظ سے. لیکن جب آپ ان کو حدیث سنائیں گے یہ تو فوراً اپنے مولوی کے پاس جا کے پتہ کریں گے کہ یہ کیا ہے. مولوی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں مرکز کے اندر متعدد لوگ ایسے آتے ہیں جن کو ہم نے ایک فائل بنا دی اس کی، وہ ان کو دے دیتے ہیں بھائی لے جاؤ، کسی کو بھی دکھا دو. بہت ہی شقی القلب ہوگا جو اس کا انکار کرے گا، بدبخت ہوگا آدمی. ورنہ ہم نے اس طرح سے اس کو بتا دیا ہے کہ ایک بھٹکا ہوا آدمی سمجھ جائے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، میری طلاق 1 ہوئی ہے، ابھی 2 کا حق باقی ہے اور میں اس سے رجوع کر سکتا ہوں. رکانہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور سیدھے گئے اپنی بیوی کے پاس، رجوع کر لیا انہوں نے. کتنی واضح حدیث ہے دیکھیے آپ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، شرح السنہ میں ہے صحیح سند سے، ان سے پوچھا کہ یہ 3 طلاقیں جو لوگ دے رہے ہیں تو کیا یہ 3 طلاقیں آپ کے عہد میں ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں جو کوئی دیتا تھا وہ 1 شمار ہوتی تھی. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہوا، اور عمر بن خطاب کے 2 سال شروع میں ایسا ہی ہوا. 2 سال کے بعد لوگوں نے اجلت بازی کی اور طلاق دینا شروع کر دیا، طلاق طلاق طلاق. ایک مذاق بنایا انہوں نے. عمر رضی اللہ عنہ دور حکومت تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ لوگ اس طرح سے طلاق دے رہے ہیں تو شورا انہوں نے بلائی اور کہا شورا کے اندر دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ایسا نہ ہو کہ ہم دینا علیہم کہ ان کی جلد بازی ان کے اوپر نافذ کر دیں بطور سزا کے. امزا یمزی امزاؤن کے معنوں میں سزا ملتی ہے.
کسی چیز کو نافذ کرنا تعزیرات کے لحاظ سے، سزا کے لحاظ سے. تو لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ نے جس آدمی نے کہا طلاق طلاق طلاق، ان کو جدا کر دیتے تھے. فرق بینہما، کیوں کہ تم نے کیوں طلاق طلاق کے بلاغ بنایا بھائی؟ یہ قانون نہیں تھا، ایکٹ نہیں ہے، یہ خلیفۃ المسلمین کا فیصلہ ہے جو عارضی ہے، ہنگامی ہے، وقت کے لحاظ سے نافذ کیا اور بعد میں اس میں کسی نے عمل نہیں کیا. عثمان بن عفان تھے، علی بن طالب تھے، حضرت معاویہ، حضرت حسن، یزید رحمۃ اللہ، سب نے کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا کیونکہ وہ قانون نہیں تھا، وہ ایک فیصلہ تھا جو عمر بن خطاب نے حالات کے لحاظ سے ان کے اوپر نافذ کیا. ہم اس پر عمل نہیں کرتے آج تک، لیکن حنفیوں نے یہ بات پکڑ لی کہ عمر بن خطاب نے یہ 3 طلاقیں نافذ کی تھی، لہذا 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. ارے بھائی وہ تو سزا تھی، وہ طلاق شرعی نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہوتی ہیں. اب انصاف بالمعروف، معروف کے ساتھ تم اس کو روک لو، وہ تسلیم بے احسان، یا اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو. ان 2 طلاقوں کی بات ہے یہ. جب تیسری طلاق واقع ہو جائے گی ختم، پھر کوئی رجوع نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید بھی ثلاثۃ قروء کے لفاظ استعمال ہوتے کہ 3 قروء جو ہیں یہ طلاق کے لیے متعین ہیں اللہ کی طرف سے. لیکن بات وہی ہے کہ فرقہ بندی کے لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے ہیں. جب ان میں سر پہ آن پڑتی ہے اور جگہ جگہ پوچھتے پھرتے ہیں، لوگوں سے فتویٰ لیتے ہیں، آخر ہمارے پاس بھی پہنچتے ہیں پھر وہ. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری تحریرات پڑھنے کے بعد جو ہم نے نقل کی ہیں قرآن و حدیث سے، اس سے ان کا دل مطمئن ہوتا ہے. وہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، جو قرآن و حدیث ہے ہم نے ان کو پیش کر دیا کہ دیکھو بھائی یہ ہے اسلامی طریقہ طلاق دینے کا. یعنی آپ کی طلاق 1 ہو گئی ہے، ابھی 2 طلاقوں کا حق باقی ہے، سمجھاتے ہیں. اور جہاں بھی وہ لے گیا ان کاغذات کو، چاہے وہ لڑکی والوں کو دکھایا ہے، لڑکے والوں کو، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، قبول کر لیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ہم رجوع کرتے ہیں اس معاملے میں. تو اس طریقے سے جماعت المسلمین نے اس سنت کو بھی زندہ کیا اور اس کو ان لوگوں تک پہنچا دیا کہ جن لوگوں کو خبر نہیں تھی. جو آپ جیسے سن رہے ہیں مضمون آج کل ترک سنت گناہ ہے، یہ بھی ایسا مفہوم ہے کہ باہر لوگ اس کو سنت کی اہمیت نہیں دیتے. جیسے سنی استخفاف، یعنی کہ اس کو ہلکا کر دیا ہے، کر لو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. یہ جملہ بہت ہی خطرناک ہے جو باہر لوگ آپس میں استعمال کرتے ہیں. ہمارے یہاں اس کی چیز یہ استعمال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس سنتوں کا حکم ہے، جن سنتوں کا حکم ہے یا جو سنتیں آپ نے ہمیشہ کی ہیں وہ ہم پر بھی لازم ہیں. جو سنتیں آپ نے چھوڑ دی ہیں تو ہم بھی چھوڑ سکتے ہیں. ان سنتوں میں ایسا بھی ہے کہ بعض کی ترغیب دلائی آپ نے، بعض مستحب ہیں، جیسے اشراق کی نماز کے لیے آپ نے فرمایا، تراویح کی نماز کے بارے میں بتایا، نماز تہجد کے بارے میں بتایا. ان تمام کی ترغیب تو ہے مگر فرض نہیں ہے. یہ بھی یہ سنت غیر موقدہ، جو سنت موقدہ ہیں وہ چھوڑ نہیں سکتے. جو چھوڑے گا وہ گنہگار ہوگا. گویا کہ یہ سنت بھی ایسی ہے طلاق کے بارے میں کہ اس میں عموماً لوگ پریشان ہو کر رجوع کرتے ہیں اور آ کر ان کو تسلی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہاں پہنچ گیا. ایسے لوگ شکر ادا کر کے جاتے ہیں مرکز کے اندر. لہذا اگلے خطبے میں انشاءاللہ پھر اس سے کچھ بات سنیں گے طلاق کے بارے میں، اور بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ احناف کے نزدیک جو ہیں طلاق کی 3 قسم کی ہیں، احسن، حسن اور بدعی. یہ تشریح انشاءاللہ آپ آئندہ سنیں گے. اب قولوا قولی استغفر اللہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.